مروان ابن حکم بنو امیہ کا چوتھا خلیفہ مقرر ہوا، اور مروان ابن حکم کے خلیفہ بنتے ہی ابو سفیان کے خاندان سے اموی سلطنت کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ مروان ابن حکم، جنہیں مروان ون بھی کہا جاتا ہے، سن 623 یا 626 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد کا نام الحکم ابن ابو العاص تھا جو بنو امیہ ہی میں سے تھے، اور مروان ابن حکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے، اور حضرت عثمان جب خلیفہ تھے تو مروان نے خلیفہ کا کاتب، سیکٹری یا خطیب کے طور پر اپنی خدمات سار انجام دی، اور ممکنہ طور پر مدینے کے خزانے کا نگران ہونے سے قبل فارس، جنوب مغربی ایران میں حضرت عثمان کے گورنر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیں۔ حضرت امیر معاویہ کی 680 میں وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر، یہ تمام نامور قریشی صحابہ کے بیٹوں نے حضرت معاویہ کے منتخب کردہ نئے خلیفہ یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس وقت مروان حجاز میں اموی سلطنت کا رہنما تھا، اور مروان ابن حکم نے اس وقت کے مدینہ کے گورنر ولید ابن عتبہ کو کہا کہ وہ حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ یہ دونوں بنو امیہ کی حکومت کے لیے خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس یہ ہوا کہ حضرت حسین کوفہ روانہ ہو گئے، اور جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا رونما ہوا، اور عبداللہ ابن زبیر مکہ تشریف لے گئے، اور پھر مکہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر وہاں سے یزید کی مخالفت کی۔ اب کربلا کے سانحے کے بعد مدینہ کے لوگوں پر یہ سانحے کی خبر قہر بن کے اتری، اور پھر مدینہ کے لوگوں نے خلیفہ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے اور خلیفہ کے حامیوں پر حملہ کر دیا جو مروان ابن حکم کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے، اور اب مروان کی درخواست پر یزید نے مروان کی مدد کے لیے فوج روانہ کر دی، اور پھر 683 میں ہی واقعہ الحرہ رونما ہوا، اور شامیوں کے چلے جانے کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے خود کو خلیفہ قرار دے دیا، اور جلد ہی خلافت کے بیشتر صوبوں بشمول مصر، عراق اور یمن میں اپنی خلافت قائم کر لی۔ مطلب اب یہ کہ بنو امیہ کی سلطنت اب صرف شام تک محدود رہ گئی تھی، اور باقی کے حصوں میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی، اور ادھر شام میں یزید کی موت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یزید کا بیٹا خلیفہ بنا، لیکن اس نے خلافت سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا تھا اور مروان ابن حکم کو خلیفہ بنا دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ مروان ابن حکم کی حکمرانی صرف شام تک محدود رہ گئی تھی، اور تقریباً 6 سے 10 ماہ کی حکمرانی کے بعد مروان ابن حکم کی موت ہو گئی سن 685 عیسوی میں، اور اس کے بعد پھر بنو امیہ کی حکمرانی مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان کے پاس چلی گئی، اور عبد الملک بن مروان نے خلیفہ بننے کے بعد مصر، ایران اور عراق پر فتح حاصل کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے، اور جبکہ حجاز کے علاقوں پر عبداللہ ابن زبیر کی حکمرانی تھی، اور اس وقت کوفہ کا گورنر حجاج بن یوسف تھا، تو عبد الملک بن مروان نے تقریباً 2000 مضبوط فوجی دستے کو حجاج بن یوسف کی قیادت میں حجاز پر حملہ کرنے اور عبداللہ ابن زبیر کو شکست دینے کے لیے روانہ کر دیا، اور پھر حجاج بن یوسف نے حجاز پر قبضہ کر لیا اور عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم تھا کہ اس نے ایک صحابی رسول کو شہید کر دیا، اور عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو 3 دن تک درخت سے لٹکائے رکھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ختم ہو گئی، اور اب پھر سے پورا کنٹرول بنو امیہ کے پاس چلا گیا، جس کی حکمرانی مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان کر رہا تھا، اور اس کی حکمرانی تقریباً 20 برس رہی، 685 سے لے کر 705 تک، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا نیا خلیفہ بنا، اور ان کے دور میں اسلامی دور حکومت بہت تیزی سے پھیلا، کیونکہ ان کے دور میں بڑے سپہ سالار رونما ہوئے، جن میں عقبہ بن نافع، قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم، اور مغرب کی طرف موسیٰ بن نصیر جنہوں نے اسپین پرتگال فتح کیا تھا، اور ان کے گورنر تھے طارق بن زیاد۔ ولید کے ماتحت خلافت کی فوجوں کو ایک نیا حوصلہ ملا، اور عظیم فتوحات کا دور شروع ہوا۔ حجاج بن یوسف کے گورنر قتیبہ ابن مسلم نے وسطی ایشیا کے خلاف متعدد مہمات شروع کی، اور قتیبہ کی فتوحات کے ذریعے چائنا تک رسائی حاصل کر لی گئی، اور 708 اور 709 تک حجاج بن یوسف کے بھتیجے اور کمانڈر محمد بن قاسم نے جنوبی ایشیا کے شمال مغربی علاقے سندھ پر فتح حاصل کر لی، اور جبکہ مغرب میں ولید کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے پیش رفت کی
اور مراکش تک فتح حاصل کر لی۔ ولید بن عبد الملک بن مروان کا دور تقریباً 10 برس کا تھا، 705 سے لے کر 715 تک، اور اس 10 برس کے دور میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا اور ان کی وفات 715 میں ہوئی۔ لیکن وفات سے پہلے اپنے آخری ایام میں ولید اپنے بیٹے کو نیا خلیفہ مقرر کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کے مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز نے ان سے اختلاف کیا، اس بات پر کہ عبد الملک بن مروان کے مطابق خلیفہ اب آپ کے بھائی کو ہونا چاہیے، کیونکہ باپ نے کہہ دیا تھا کہ ولید کے بعد میرا دوسرا بیٹا خلیفہ بنے گا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا، لیکن آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہے ہیں تو اس سے میں اختلاف کرتا ہوں، تو لہٰذا آپ کے بعد آپ کا بیٹا خلیفہ نہیں بنے گا بلکہ آپ کا بھائی خلیفہ بنے گا۔ اور اس کے نتیجے میں ولید نے عمر بن عبدالعزیز کو جیل میں ڈلوا دیا، اور اسی اثناء میں ولید کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد ولید کے بیٹے پر ابھی سارے گورنر متفق نہیں تھے، تو ولید کے بھائی سلمان بن عبد الملک بن مروان نے خلافت سنبھال لی۔ سلمان صرف 2 سال ہی خلیفہ رہا، لیکن اس نے اپنے دور حکومت میں ولید کے جتنے قریبی تھے ان سب کے خلاف سیاست شروع کر دی۔ اپنے پہلے سال کے دوران ہی سلمان نے اپنے بھائی ولید اور حجاج بن یوسف کی بیشتر صوبائی تقرریوں کو برخاست کر دیا اور ان کی جگہ اپنے وفادار گورنروں کو لگا دیا۔ حجاج کے زیر حمایت قتیبہ ابن مسلم کے تعلقات سلمان سے بالکل مخالفانہ تھے، اور اس نے سلمان کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور اسی وجہ سے 715 میں اس کو ہلاک کروا دیا گیا۔ در اثنا حجاج بن یوسف کے بھتیجے اور فاتح سندھ محمد بن قاسم نے سلمان کے خلاف بغاوت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اسے برخاست کر دیا گیا اور اسے تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا، اور 715 اور 716 میں ہی اس نے مکہ اور مدینہ کے گورنروں کو بھی برطرف کر دیا، کیونکہ دونوں گورنروں کو حجاج بن یوسف نے لگوایا تھا، اور یہاں تک کہ مغرب میں سلمان نے موسیٰ بن نصیر کو بھی برطرف کر دیا، جنہوں نے اسپین فتح کیا تھا، جسے سلمان کے کہنے پر بعد میں قتل کر دیا گیا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اگر محمد بن قاسم کو اس وقت نہیں مارا گیا ہوتا تو وہ پورا ہندوستان فتح کر چکا ہوتا، اور اگر قتیبہ بن مسلم کو نہ مارا گیا ہوتا تو وہ چائنا تک فتح کر چکا ہوتا، اور اسی طرح موسیٰ بن نصیر کو نہ مارا گیا ہوتا تو وہ پورا یورپ فتح کر چکا ہوتا۔ سلمان اپنے بعد اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اپنے بھائی ہشام یا یزید میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا، لیکن سلمان کا ایک ایڈوائزر تھا رجا بن حیا، اس نے سلمان کو مشورہ دیا کہ آپ کے خلیفہ بننے میں جو سب سے بڑا احسان ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا ہے، تو آپ کو عمر بن عبدالعزیز کا قرض اتارنا چاہیے، اور آپ یہ قرض ایک ہی طریقے سے اتار سکتے ہیں کہ آپ اپنے بھائیوں میں سے خلیفہ بنانے کی بجائے عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیں۔ تو سلمان جانتا تھا کہ اگر میں عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بناتا ہوں تو میرے بھائی اس فیصلے کو نہیں تسلیم کریں گے، تو رجا بن حیا نے سلمان کو ایک ترغیب دی، تو آپ اپنی وصیت میں لکھ دیں کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہوگا، اور جو بھی ان کی بیعت کرنے سے انکار کرے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور پھر عمر بن عبدالعزیز کے بعد میرے بھائی خلیفہ بنیں گے۔ اور پھر سارے بنو امیہ کے شہزادوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو یہ وصیت پڑھ کر سنا دیں، اور پھر جیسا وصیت میں لکھا تھا ویسا ہی ہوا، اور جب یہ وصیت پڑھ کر سنائی جا رہی تھی تو عمر بن عبدالعزیز بھی پاس کھڑے تھے، اور وصیت کو سننے کے بعد عمر بن عبدالعزیز بے ہوش ہو گئے، اور یوں بنو امیہ کے 7ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز مقرر ہو گئے۔